یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بنو۔ یاد رکھیں، آنے والا جو مہینہ ہے یہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، جس سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ان کا استقبال کس انداز سے کرنی چاہیے۔ تو آپ اتنا سمجھ جائیں کہ جیسے ہمارے یا آپ کے گھر پہ ایک مہمان آتا ہے تو مہمان کا استقبال ہم کس انداز سے کرتے ہیں، جیسا مہمان ویسا اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان بالکل خاص ہو تو ہم اس مہمان کو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آنے والا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے ایک مہمان کے طور پہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں سے بخشش، رزق کے لیے طلب کرنا، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا اور دیگر اعمال کرنا، یہ اس انداز سے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم اس انداز سے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس کا استقبال کس انداز سے کیا جاتا ہے، آئیے میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں۔ جب ہم اور آپ حدیث پاک سنیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کا استقبال کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہی چلا کہ جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، تو اگر ہم اس انداز سے نیکیاں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو دیکھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، جب روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو اس انداز سے آئے گی کہ جنت کا ایک خوان ان کے سامنے رکھا جائے گا جسے وہ کھائیں گے اور وہ سب عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلتیں اس مہینے کی ہے، اور اس مہینے کی اور بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا، حضور فرماتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے جنت ایک سال سے دوسرے سال تک مزین اور آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہلی شب جو آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میشرہ ہے۔ یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کواروں کے زنجیروں سے مس ہوتی ہوئی ان کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے لگنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر حور آراستہ ہو کر جنت کے غرفوں میں آ کر کھڑی ہوتی ہے اور آواز دیتی ہے، کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے۔ اور وہ رضوان جنت کہتی ہے کہ آج کی رات کیسی رات ہے؟ رضوان جواب دیتا ہے، اے لوگو، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حضور کی امت میں سے روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اے مالک کے داروغہ، جہنم امت محمدیہ کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائے، اور اے جبریل زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے سارے دروازے اور روزے دار کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور آپ سنیں جس کی راوی حضرت ابو سعید خدری ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے
جس کے 1000 دروازے ہوتے ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہر روز جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے جس کے 1000 سے زیادہ دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کو اور شام کو انتظار کرتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ درخت عطا ہوتا ہے کہ شہسوار اس کے نیچے 100 برس تک کے چل کر بھی مسافت کو طے نہیں کر سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یاد رکھیے آنے والے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ہم ابھی سے تیاری کریں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک کو ہمیں عزت اور اس کی قدر اور اس مہینے میں نیکیاں کر کر کے رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب راضی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ایک مکان عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں بہت سارے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ ہے جس میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، تو ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو دنیا میں روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں باب الریان سے صرف اور صرف روزے دار کو داخل فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں ہم اور آپ روزہ بھی رکھیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں عبادت بھی کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمارے گھروں کے اوپر بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔